حسن بھائی، آپ کے دوست حفیظ اللہ نیازی صاحب نے نواز شریف کے بارے میں کہا ہے کہ ان کی سیاست نہ 3 میں ہے نہ 13 میں، وہ ایک لاش بن کر گھوم رہے ہیں، لعنت ہے ایسی سیاست پر۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ انہوں نے کیا نامناسب الفاظ نہیں استعمال کیے نواز شریف صاحب کے بارے میں؟ نہیں، حفیظ اللہ اس طرح کا آدمی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ obviously وہ اینٹی پی ٹی آئی ہے، حالانکہ عمران خان کا کزن بھی ہے اور بہت قریبی رشتہ ہے ان کا، تو مدتوں سے ہی اینٹی پی ٹی آئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ لاش کی طرح گھوم رہا ہے، اس میں نیت کا کھوٹ نہیں ہے، زبان کا کھوٹ ہے۔ اچھا، یہ ہو جاتا ہے، اکثر لوگوں سے ہو جاتا ہے۔ کہنا ہی وہ یہ غالباً چاہ رہے تھے کہ سیاسی لاش۔ جی بالکل، میں نے کبھی لاش کا تو اللہ معاف کرے لفظ استعمال نہیں کیا خود بھی، لیکن یہ ہے کہ سیاست ان کی مر چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، تو یہ irrelevant لوگ ہیں۔ اس میں بات سنو، یہ ٹھیک ہے بندے کو ذرا محتاط ہونا چاہیے، لیکن یہ بدنیتی پہ مشتمل ہرگز نہیں۔ اچھا، چونکہ وہ پی ٹی آئی کے مخالف اور باقی تو ظاہر ہے جو کچھ پی ٹی آئی کا جو کوئی بھی بندہ یا پارٹی جو پی ٹی آئی کی مخالف ہے، حفیظ اللہ ان کے حق میں ہے، ٹھیک ہے نا، صحیح، اور ان کا ساتھی ہے۔ لیکن بات میں اصل میں جو ایک کرب ہے یا درد ہے، یہ بات تو میں کئی دیر سے کر رہا ہوں، لیکن میری اپنی وکیبلری ہے، ہر بندے کی اپنی وکیبلری ہوتی ہے۔ آپ کا تعلق سرائکی بیلٹ سے، آپ لکھنؤ کے لگتے ہیں، وہ اپنا لب و لہجہ ہوتا ہے۔ بات تو حفیظ اللہ نے 100% ٹھیک کی، یہ بات تو میں 1000 بار، میں نے تو یہ دیکھو پہلے میں کہا کرتا تھا کہ یہ نون لیگ جو ہے یہ جون جولائی کے مہینے میں تپتی ہوئی ریت پہ پڑا برف کا بلاک ہے۔ جی، بڑی دیر تک میں یہ کہتا رہا۔ جی، اب میں نے اس میں ایک ترمیم کی ہے کہ برف کا بلاک پگھل چکا ہے، اب اس کا گندا مندہ کو پانی پونی ہے، ایک وائپر، یعنی یہ ایک الیکشن کی مارے دکھائی نہیں صحیح۔ تو اس میں حفیظ اللہ نے غلط کیا کہا ہے؟ باقی اس طرح لفظوں کو پکڑنا، وہ لاش کی طرح، یہ وہ جو کچھ آپ نے کہا تو سارا کچھ ٹھیک ہے جی، تو اس لیے میں تو نہیں حفیظ اللہ سے اختلاف کرتا۔ وہ سیاسی کہنا بھول گئے، وہ سیاسی لاش، یہ جی جی بالکل، کہنے کا مطلب یہی تھا، چلتی پھرتی اخلاقی لاش ہے۔ صحیح، اگر کوئی بندہ اخلاق باختہ ہو، بالکل بالکل، تو ہم کہتے ہیں یہ لاش کا اللہ معاف کرے، مطلب یہ تو نہیں ہے، اللہ نواز شریف کو اور لمبی زندگی دے۔ اور میں تو دعا کو ہوں، اس کی وجہ ہے بندہ بہتر ہے کہ جو فصل اس نے بیجی ہو بالکل، وہ اسے کاٹ کے جائے۔ واہ، اس آدمی نے جینون مقبولیت دیکھی ہو اور اب لوگوں نے اس کو بری طرح مسترد کر دیا گیا ہو، تو یہ ان کی آنے والے نسلوں کے لیے بھی ایک میسج ہے کہ بھائی جینون ہی ہوتا ہے۔ بالکل، ہاں، الٹا سیدھا سودا تھوڑی دیر تو بیچ سکتے ہو، چند سال انہوں نے بیچ لیا، بس ٹھیک ہے، اور کیا ہے۔ اچھا، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اب وہ نہ 3 میں ہے نہ 13 میں، یعنی irrelevant ہو چکے ہیں۔ یار یہ میں کب سے کہہ رہا ہوں، آپ تو ایسے جیسے کوئی اجنبی بات کر رہا ہو، آپ سے بہتر کون جانتا ہے، میں کب سے کہہ رہا ہوں irrelevant۔ یہ اب ندامت لیگ کہہ لو اس کو، نون لیگ کو ناکام لیگ کہہ لو، نحوست لیگ کہہ لو، نحوست اپنے لیے پہلے لوگوں کے لیے تھی، اب اپنے لیے، یہ پورس کا ہاتھی ہے بالکل۔ نون لیگ، یہ جو ہیں شریف جتنے بھی برادران یا جو کوئی بھی ہیں، ان کے لیے یہ پورس کا ہاتھی ہے۔ وقت آئے گا تمہیں نظر آ جائے گا، جن کی ذرا نظر میری طرح کمزور نہیں ہے ان کو نظر آ رہا ہے، اور اب سے نہیں، یہ تو اس وقت ابھی آئے بھی نہیں، ان کی جب جان خلاصی بھی نہیں ہوئی تھی، ابھی میں نے تب بھی کہہ رہا تھا یہ ختم ہو چکے ہیں۔ یعنی ڈیل کا حاصل اندازہ ہے، لگاؤ نا یار کہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے۔ اطہر، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سطنے تو ہر 5ویں 10ویں میٹرک پاس بھی پڑھ لیتا ہے، بین السطور پڑھا کرو، یعنی اس سے بڑی شکست اور ہتک اور توہین کیا ہو سکتی ہے کہ ایک سیاستدان کو اس کے سپورٹر یہ کہیں کہ کھاندے نے تے لاندے بھی لینا چاہیے۔ اندازہ لگاؤ، صحیح، اس سے بڑی گالی ہو سکتی ہے؟
ایک ایسے سیاستدان کے لیے جو مقبول بھی رہا ہو، جس نے 3 بار کا 3 وزیر بار اعظم، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، پنجاب کا وزیر اعلیٰ، خاندان چپکا ہوا ہے اور سپورٹر ہیں. آرگیومنٹ کیا دیتے ہیں، کھاندے نے تو لاندے بھی نہیں چاہیے. اس کا ترجمہ تو کرو. وہ ڈھیٹوں کی طرح بات کر رہے ہیں، دے تو گالی رہے ہیں. یعنی یہ ڈیل کا حاصل ہے جو نواز شریف صاحب نے کی. ڈیل ڈول سے بھی پہلے کی بات ہے. یہ کہانی کب کی ختم ہو چکی ہے. اٹھا کے میرے پچھلے پروگرام دیکھ لو. یہ شہباز شریف وغیرہ کی یہ لاٹریاں نکلنے سے پہلے کی بات ہے، جب میں کہا کرتا تھا کہ نون لیگ جون جولائی کے مہینے میں تپتی ہوئی ریت پہ پڑا ہوا برف کا بلاک جو پگھل رہا ہے. بالکل. اس کے بعد میں نے کہنا شروع کیا پگھل چکا ہے. وہ گندا مندا پانی رہ جاتا ہے، برف کا بلاک رکھو باہر سین میں تو وہ میلٹ ہو جائے گا، پانی گندا مندا سا رہ جائے گا. اس کو ایک وائپر کی مار ہے تو پانی ختم. ایک وائپر، ایک الیکشن، ایک جنرل الیکشن، نام و نشان نہیں رہنا ان کا. واہ. اچھا، عمران خان نے پارٹی رہنماؤں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مریم نواز کے لندن میں فلیٹس نکلے تو ان کی ضمانت 2 ماہ میں ہو گئی تھی کیونکہ شریف خاندان ڈیل پر راضی تھا. مجھے 2 سال پہلے ڈیل کے لیے کہا گیا کہ 3 سال کے لیے پیچھے ہٹوں اور موجودہ نظام کو چلنے دوں. تو بھئی اس نے اپنا اور ان لوگوں کا فرق بتا دیا ہے، بس اور کیا ہے. یہ تو کاروباری سے لوگ ہیں اور بہت ہی نیچے سے انہوں نے زندگی کا سفر شروع کیا ہے. پٹھیاں پٹھیاں رام گلی یہ وہ اس طرح کا نہیں. تو حسن بھائی، اگر وہ 5 جون کو شفٹ ہو جاتے ہیں عمران خان صاحب اڈیالہ سے بنی گالا، تو وہ ڈیل کا نتیجہ نہیں ہوگا، اسے ڈیل نہیں کہیں گے. نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ ہوگا تب اس پہ گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے. ہمارا میڈیا بہت ہی چھچورا ہو چکا ہے. مجھے ریپلشن ہوتی ہے، متلی ہوتی کیا ہوتی جو اس کو کیا کہتے ہیں، تھم نے لیا کیا جو چوکیاں سی لگاتے ہیں، ان کا تعلق ہی کوئی نہیں. لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں ریٹنگ کے لیے، پیسے 4 کمانے کے لیے. This is ridiculous. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں مفروضے چلتے رہتے ہیں. یہ اٹس اے کنٹری آف پلنڈرز، بلنڈرز اینڈ سرنڈرز. بالکل اقتصادی سرنڈر ہے نا، ٹوٹل. صحیح. بہت جیتی ہوئی ہے، آپ ہارے ہوئے ہیں. واہ. کیوں؟ گداگر ہو تم. IMF تمہیں بتا رہا ہے تم نے ملک اپنا کیسے چلانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. صحیح. یو انڈرسٹینڈ. سرنڈر بہت بڑا لفظ ہے. اخلاقی طور پہ سرنڈر ہو چکا ہے اس ملک. ہماری اخلاقیات جس بری طرح تباہ ہو چکی ہیں. تو یہ اس طرح کا کھاتا ہے. عمران نے اپنا اور ان کا فرق جو ہے وہ بیان کیا. باقی ہو جاتی ہے، بنی گالا چلا بھی جاتا ہے تو کیا ہے، اس میں سے کیا نکال لینا ہے آپ نے. اس کو اور پرولونگ کرو گے، نفرتیں اور بڑھیں گی، انتقام اور بڑھے گا، ڈیل کا نام فاصلے تو اور دیں گے. بڑھیں گا. وہ ڈیل دیکھو، ڈیل کی بھی قسمیں ہوتی ہیں نا. ڈیل تو ڈاکو بھی کرتا ہے آپ کے ساتھ، گن پوائنٹ پہ لوٹ لیتا ہے. ڈیل ہی ہے نا، آپ اپنی جان بچانے کے لیے کہتے ہیں لے جا بھائی. ڈیل کی قسمیں ہوتی ہیں. اس نے جس طاقت کے ساتھ جیل کاٹی ہے اور یہ ہے وہ ہے، یہ بھی تھک چکے ہیں، وہ بھی بربردہ جوڑا. پر ٹھیک ہے، اگر بنی گالا چلا جائے. اور ایک اور بات یار تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی، میں گھر سے نہیں نکلتا، مہینوں ہفتوں نہیں نکلتا جی. میرے پہ کمپلشن لگا دو کہ تم نے اپنے گھر میں رہنا ہے. صحیح. میرے اندر نہ وہ باہر نکلنے کی اس کی وجہ ہے. اس طرح کا جو بین ہوتا ہے یا اس طرح کا جو جبر ہوتا ہے اس کا رد عمل اور ہوتا ہے. میں اپنی مرضی سے ہوں. صحیح. I've got all the comforts، یہ وہ سارا کچھ ٹھیک ہے. اب مجھے ایک حکم کے مطابق کہ تم گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، پھر مجھے گھر لڑنا شروع ہو جائے گا میرے اندر. تو یہ بنی گالا چلے جانا اس کا کیا مطلب ہے؟ Still he'll be a prisoner. اور چند دن پہلے وہ کسی چپڑگناتی ہے نون لیگی نے کہا تھا کہ وہ مجرم ہے. میں نے پتہ نہیں تمہارے ساتھ ہی بات وہ ملزم ہے. چبلو بالکل بناؤ اس کو مجرم، ثابت کرو، اس کو اندر کرو، پھر دیکھتے ہیں وقت کیا کرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، یہ وہ وغیرہ وغیرہ. ادروائز ٹھیک ہے. وہ تو کچھ بھی نہیں، 2 سال ہے. نیلسن منڈیلا نے تو ایک پوری زندگی گزار دی وہاں. بچہ پیدا ہو کے جوان ہو جاتا ہے جتنے سال اس نے جیل کاٹی. بالکل. ڈیل کا ٹائپ نہیں ہے وہ. میں کوئی دیکھو بزلی بات، یہ تاجر قسم کے لوگ ہیں، یہ اپ سٹارٹس ہیں. اپ سٹارٹس
77 سال پہلے جا کے جو جاتی عمران کا میں نے دیکھا ہوا ہے سارا. تو کون ان کے بزرگ کیا کرتے تھے, کہاں سے آئے, کیسے آئے, کشمیری ہیں تو پنجابی تو نہیں ہے. صحیح. پنجاب میں رہنے والے ہر بندے کو ہم پنجابی کہتے ہیں, کشمیر میں رہنے والے ہر بندے کو ہم کشمیری کہتے ہیں. وہ سارے کشمیری نہیں ہیں, ان صحیح. کی آگے تقسیم ہے. صحیح. ہاں یہ بس ٹھیک ہے, آ گئے اجڑ پجڑ کے وہاں سے اور وہاں سے بے شمار. دیکھو خواجہ صالح مرحوم یاد ہیں, جی جیسا بالکل زبردست بالکل. خوبصورت کیا کشمیری, خوبصورت. کتنا میرا پیارا دوست. وہ کہا کرتے یار جانتے بھکھنگ لے کے آئے تھے, ادروائز خطہ تے ساڈا خوبصورت. واہ. کشمیر جنت نظیر, ہاں جی وہ چھوڑ کے کیوں آتا ہے کوئی, یا کیوں آئے ہوں گے, یہ ہوتی ہے صحیح. مجبوری. بالکل بالکل بالکل. اس میں کوئی بتانے والی بات نہیں ہے. یعنی ایک خوبصورت ترین خطہ چھوڑ کے آپ یہ کہتے ہیں, ملتان کو کہتے ہیں نا گرد گرما گداؤ گورستان, ہاں مجھے تو اب لاہور بھی ویسے ہی لگتا ہے. دو دفعہ 3 دفعہ صفائی کراتے ہیں. اب بھی دیکھو بالکل مٹی کی ایک لیئر پڑی ہے شیشے کے اوپر. بالکل. کیا ہے, چھوڑو آگے چلو. جی